5 سے 6 ہزار لوگوں کی کیپیسٹی تھی. اب آپ دیکھیں کتنا گیپ ہے یہ. اب وہ لوگ باقی کہاں رہیں گے؟ یا تو انہوں نے مختلف این جی او سے یا ویسے جو ٹوٹا پھوٹا شیلٹر جو لکڑیوں سے انہوں نے وہ جو ٹین یا چیزیں پلیٹس بچ گئی تھیں ان سے بچا کے بنا ہوا ہے. لیکن یہ جو کیمپس ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بڑے بظاہر بڑے مینیج دیکھ رہے ہیں اور اس میں ہم بڑی بہتر سہولتیں نظر آ رہی ہیں، لیکن اس میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ایک کیمپ جو ہے کہ آلموسٹ وہ 8/10 کا ہے، لیکن اس میں 6 سے 7 8 اور 10 کنڈیشنز کی آپ بات کر رہے ہیں. جی ہاں نہیں، میں نے بھی نوٹ کیا وہاں پہ جو کیمپس جو انیشلی لوگوں کو ٹینٹس دیے گئے تھے وہ امپورٹنٹ تھے اور ان کو چاہیے تھے، لیکن اب جیسے جیسے ونٹر کی جو نا سردی کی شدت بڑھے گی، وہ سارے جو خاص طور پہ جو ان کو ٹینٹس ملے ہیں، خیمے ملے ہیں، وہ اس کے لیے ڈیزائن نہیں ہوئے ہوئے. تو وہاں پہ ہمارے ایک اور امریکہ سے آئے ہیں امتیاز، محمد امتیاز ان کا نام ہے، تو وہ بھی اسی پہ کام کر رہے تھے. تو انہوں نے، وہ ہیں بھی وہاں کے، تو انہوں نے اسیس کیا کہ یہ پرابیبلی یہ کام نہیں کرے گا. تو انہوں نے ایک نیا پروجیکٹ شروع کیا کہ وہ وہاں پہ گھر گھر خود جا کے اسیس کرتے تھے، اور جن کو واقعی ضرورت تھی وہ ان کو 10 چادریں ٹین کی موٹی والی جو ہیں وہ ان کو ایشو کر رہے ہیں، اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ ایک شیڈ بنا لیں تاکہ آپ ونٹر میں کچھ گزارا کر سکیں. شاید اس کے لیے بھی جو بہت ضروری ہے یہ کام کرنا، لیکن جب سنو فال شروع ہو گئی اور اگر متواتر ہوتی رہی سنو فال اور متواتر بارشیں ہوتی رہیں تو اس قسم کی جو ریکنسٹرکشن کمیونٹی سے آپ توقع کرتے ہیں وہ بھی شاید وہ نہ کر پائیں. کہ ہم اپنی وہاں پہ ہماری اکوموڈیشنز اچھی تھی رولا کوٹ میں، کیونکہ میری خالہ کا گھر ہے. وی ہیڈ فوڈ اینڈ وی ہیڈ شیلٹر، لیکن جو وہ گھر ہے وہ بھی بہت ٹھنڈا تھا. وہ گھر ہے جو جس کی چھت بھی ٹھیک تھی اور اس کی دیواریں بھی تھیں ود ایڈیکویٹ ہیٹرز یا آگ جلائیے، لیکن ان ٹینٹس میں ان کا پتہ نہیں کیا بنے گا، کیونکہ مجھے تو وہاں سردی لگتی تھی. لیکن ٹینٹس میں صرف ٹینٹ یا بستر کمبل کی بات نہیں، لیکن آپ کو اس کی نیوٹریشن دیکھنی ہوگی کہ آپ ان کو دے کیا رہے کھانے کے لیے. نیوٹریشن ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کے پاس شیلٹر کی زیادہ بہتر فیسلٹی نہ ہو لیکن آپ کی نیوٹریشن اچھی، غذا اچھی ہو، تو وہ آپ کے اندر ریزسٹنس پیدا کرتی ہے موسم سے لڑنے کی. لیکن اس وقت جو وہاں پہ صورتحال ہے فوڈ کی، وہ بھی کوئی زیادہ حوصلہ افزا نہیں، اور لوگ بڑے جن کی بنیادی 3 وقت تک کھانا ہے وہ بھی ان کو پورا نہیں مل رہا. I would differ with that a little bit because میں نے جیسے دیوان والا گروپ ہے اس میں ہم لوگ گئے، ہم وہاں پہ لوگوں سے ملے ہیں، اور میں نے انڈیویجولی بیکاز مجھے پہاڑی آتی ہے زبان، میں نے ان لوگوں سے بات کی، ان سے پوچھا آپ ٹھیک ہیں، they were comfortable. اور میں نے ان سے کہا آپ کیا کھاتے ہو، تو کہتے ہیں ہم حلوہ کھاتے ہیں. I was happy. میں نے کہا آپ حلوہ کھاتے ہو، that's good. ان کو ایک وقت چاول مل جاتے ہیں، ایک وقت ان کو لیکن یہ ایک راولا کوٹ میں آپ ایک کیمپ کی بات کریں. ہم جنرلی دیکھیں میں نے مظفر آباد، وادی نیلم، بالا کوٹ، گڑھ حبیب اللہ، مطلب بڈگرام، بٹل سے لے کر آپ کے جو ہٹیاں بالا ہے، چکوٹھی ہے، مظفر آباد ہے، اور جتنے نیلم میں آپ لے لیں، میں نے مطلب سارا وزٹ کیا ہوا ہے. بہت سی جگہوں پہ I have to say something on this, but I'll come to this. Is a very important point کہ جو کوالٹی ہے of relief effort it will vary from camp to camp. ناظرین پروگرام میں ہم بریک کے بعد آئیں گے تو آپ کو لوگوں سے سنوائیں گے کہ ان کی اسیسمنٹ ان کیمپس کے بارے میں کیا، ان کی ضروریات کیا ہیں. بریک کے بعد کیمپس. ہاں جی، ہاں 2-3 منٹ ذرا اس پہ رکیے گا، اور اس کے بعد وی گو اسٹریٹ ٹو ساؤنڈس. ہم تھوڑی سی بات کو آگے لے کے چلیں گے. ہیں آپ کو جو کیمپس کے مینیجرز ہیں ان کی آواز کو سنائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا ہوا. ہاں آپ یو کٹ ٹو اس، آئی ول سے کہ جی لیٹس ہیئر وٹ دا پیپل آر سیئنگ. یو کٹ اسٹریٹ ٹو ساؤنڈس، اور اس کے بعد جب ان کی ساؤنڈس ختم ہوئی کٹ اگین ٹو اس، اور کیو کر لیجئے گا کرنل کے. ہاں ہاں تو
پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. سردیاں شروع ہو گئی ہیں, برف باری شروع ہو گئی ہے. عموماً سال میں جب اس قسم کا موسم شروع ہوتا ہے تو ہم لوگ پلان کرتے ہیں کہ ان ایریاز میں جا کے جہاں پہ برف باری ہوتی ہے وہاں پہ خوشیاں منائیں گے, لیکن اس مرتبہ بدقسمتی سے ہم خوشیاں نہیں منا سکتے, کیونکہ وہاں پہ کمیونٹی پہ جو عذاب آئے گا اس برف باری کی صورت میں, ہمیں اس کا سوچنا ہے کہ اس کا تدارک کس طریقے سے کیا جائے. ہزارہ ڈویژن اور آزاد جموں و کشمیر کے ایریاز کے اندر جہاں پہ ارتھ کویک نے ڈیواسٹیشن کی ہے, وہاں پہ اب برف باری سے لوگوں کو کیا مسائل کا سامنا ہے, اور کیمپس جو گراؤنڈ پہ موجود ہیں جب کمیونٹیز نیچے آئیں گی تو ان کیمپس کی کیا صورتحال ہوگی, یہ ہم اس وقت بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر عامر شکیل جو کوآرڈینیٹر ہیں ایمانہ ریلیف اسلامک میڈیکل ایسوسیشن بیسڈ ان ڈیلس USA, ڈاکٹر خالدہ یاسمین فرام دا سیم آرگنائزیشن, اور خالد جمیل ہمارے رپورٹر پروڈیوسر شریک گفتگو ہیں. ابھی بریک سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ بات کر رہی تھی ایک کیمپ میں جہاں پہ لوگوں کو حلوہ مل رہا تھا, اور خالد بات کر رہے تھے ان کیمپس کی جہاں پہ حالت جو ہے وہ کافی پتلی ہے. یہ بہت بڑا ایشو ہے. 150 کے قریب کیمپس جو ہے اب اسپونٹینیسلی وہ اوپر آ گئے ہیں. جن کیمپس کے پیچھے بڑے بڑے گروپس کا ہاتھ ہے جن کو جو مینیج کر رہے ہیں, وہ ان کا پریسٹیج پوائنٹ بھی ہے, اور وہاں پہ جو کمیونٹیز جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو شاید یہ سہولیات ملے. ہر کیمپ میں ایسے نہیں ہے. لیٹ می کوٹ این ایگزامپل. میں آئی وٹنس ہوں ایک کیمپ کی کنڈیشن کا, کہ جہاں پہ یہ رپورٹس ملیں کہ خواتین کو حوائج ضروریات سے فراغت کے لیے کیمپ ٹینٹ ہی استعمال کرنا پڑتا ہے. ٹو ڈیفیکیٹ دے ہیو ٹو اسٹے ان سائڈ دا کیمپ, کیونکہ وہ اتنی کنزرویٹو ہے اور اتنے روایتی ان کا طریقہ کار ہے کہ وہ جو لیٹرنس بنی ہوئی ہیں ان کے اندر نہیں جاتی ہیں. اور وہاں پہ جو کوآرڈینیٹر تھے انہوں نے کہا جی کہ دس اسپیلز ڈیزاسٹر, کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ان ٹینٹس کے اندر کس قسم کی صورتحال ہے. پیپل ول ناٹ ایون لیٹ اس ان. سو یو آلسو ہیو دیز ایگزامپلز. یس, میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ وی میٹ ود 3 ویری نائس لیڈیز جو انٹرنیشنل کمیونٹی سے ہیں. دیر واز ون فرام اسپین, ون فرام کینیڈا, اور ایک ہانگ کانگ سے تھے. تو دے ور ہیلپنگ آؤٹ دس ون کیمپ, اور اس میں انہوں نے ان لوگوں کو جو آئے ہیں نیلم ویلی سے, ڈفرینٹ ایریا سے, ان کو سکھا رہے ہیں ٹو گو ریسٹ روم یوز کریں ان ڈچز. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اتنا یوز ٹو ہیں فری جانے کے لیے کہ ان کو سکھانا پڑتا ہے کہ یہ ٹو کنٹرول ڈیزیزز اینڈ ادر یہ بیسکلی لیٹرن کا کانسیپٹ ہے. جب آپ ان کو لیٹرن بنا کے دیتے بھی ہیں تو وہ استعمال نہیں کرتے ہیں, کیونکہ ان کا ثقافتی طور پہ ان کو عادت نہیں ہے. They are used to going into the fields essentially. لوگ ناظرین کیا سوچ رہے ہیں اور ان کی ضروریات کیمپس کے اندر کس قسم کی ہے. وہ کیمپس جو انکریزنگلی انڈر پریشر آئیں گے اور آ رہے ہیں اس وجہ سے کہ پہاڑیوں پہ سنو فال شروع ہو رہی ہے اور لوگ سینکڑوں کی تعداد میں بعض جگہوں پہ نیچے آ رہے ہیں, اور یہ بھی ممکن ہے کہ مزید لوگ نیچے آئیں. ذرا بات سنتے ہیں کیمپس کے اندر جو آلریڈی لوگ موجود ہیں وہ ان معاملات کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں. ایک پریشانی یہ ہے کہ ہم جو سوچ رہے ہیں ہمارے بچے جو ہے نا ادھر گزارا نہیں کر سکتے ہیں خیموں میں, اور یہی پریشانی ہماری جو پیچھے جداد نہیں. ہم سوچ رہے ہیں رات دن ان خیموں میں بیٹھ کر کہ بھائی ہماری جداد پیچھے ختم ہوگی یا زلزلے سے ہمارے کو امن کہاں ملے گا. یہ ساری زندگی تو ہم یہ ٹینٹوں میں نہیں گزار سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کا کیا پلان ہے کہ ٹینٹ سے اگر آپ سردیاں نکل جاتی ہیں اس کے بعد کیا کریں گے آپ؟ ہمارے کو حکومت دیا دے, مکان دے تو بہتر ہے, اچھا ہے. ہم وہاں سے شفٹ ہو جائیں گے. ہمارا تو گاؤں میں رہنا بہت مشکل ہے نا, ہم نہیں رہ سکتے. ہمارا مکان ہی نہیں بن سکتا تو رہیں گے کہاں سے. کاروبار وغیرہ کی کیا سوچتے ہیں؟ کاروبار یہاں پر نہیں ہے. اور کیا کرتے تھے پہلے میں گاڑی چلاتا تھا. اب جو ہے ادھر بچوں کی وجہ سے, پریشانی کی وجہ سے ہم جو خیمے میں رہ رہے ہیں کہ چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے ہم. کبھی بچہ بیمار ہو جاتے ہیں, کبھی گھر والے بیمار ہو جاتے ہیں, کبھی ماں باپ بیمار ہو جاتے ہیں, وہ بھی فالج کے مریض ہیں. پھر پریشانی کی وجہ سے ہم کاروبار یا مزدوری نہیں کر سکتے. ٹینٹ میں آپ کو کھانا پینا باقی تمام سہولتیں وغیرہ ہیں؟ ہمارے کو جو ہے اس ٹائم کا رات کا کھانا اور صبح کا ناشتہ مل رہا ہے, دوپہر کا کھانا نہیں مل رہا, راشن نہیں مل رہا ہے. اس وجہ سے ہم لوگوں نے بولا ہے کرنل صاحب کو کہ بھائی ہمارے کو راشن ملنا چاہیے یہاں پر کہ 12 بجے کے لیے ہم اپنا پکائیں اور کھائیں. ہمارے کو ادھر سے کوریے والے نہیں دے رہے ہیں. تو کرنل صاحب نے بولا کہ بھائی ہمارے پاس جو چیز ہوتی ہے پہنچتی ہے ہم تمہارے کو دیتے ہیں, پیچھے سے راشن نہیں آ رہا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں, اس میں گزارا کریں. جب راشن ادھر سے آئے گا تو ہم تمہارے کو 12 بجے کے لیے راشن دیں گے. یہاں سے کوئی پیسے نہیں, خرچہ نہیں, کپڑا نہیں, ٹکنا سے کچھ نہیں, راشن نہیں ملتا. 2 ٹائم خرچہ ملتا, 10 بنے 2 ٹائم پکھرے نہیں, کچھ بھی نہیں. اس کے پاس بہت سختی ہے سن کو.
ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਟੈਂਟ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ 7 ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਜੀ 8 ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਟੈਂਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਜੀ एक ही टेंट है जवान बच्चे बच्चियां तो असां को राशन असां को बिस्तरा कुछ भी नहीं पैसा नहीं कुछ भी मुआवजे भी नहीं मिले निके निके बच्चे दूध पीने चीनी नहीं पत्ती नहीं आटा नहीं बिस्तरा नहीं कुछ नहीं जेड़े गला दे कपड़े नहीं गहन लगे थे नहीं दे रहे 2 टाइम दाना असां पूरा ही नहीं हो सकता खाना खाना मुक चल जाए बस रात ही मिलते हैं बहुत सख्ती है एक रात तो चावल मिल गए फिर दूसरी रात को मिलते हैं 12 बजे बच्चे बिल्कुल भूखे समझो इसी रहने लिहाजा कोई पाई पैसा सो नहीं मिला अल्लाह देखता है तो असी ये समझो हक होंगे समझो इंसान जदी पदरी होता पिछा दौलत होती है माल होंगे माजरा में अल्लाह पैदा किए माजरा में हाँ बस सर जी एक असी तो गर्ज करते हैं जी ये मड़ी एक बहू है एक मड़ा बच्चा है मैं बेवा जी मड़ा अल्लाह बगैर कोई आसरा भी नहीं मैं बेवा मड़े 17-18 साल हो गए ये एक जन का मड़ा 3 बच्चे मड़े बहू दे बच्चे दे 3 बच्चे मड़े जनके दे असी एक टिंडा में छोड़े दें जी असा दा जड़ा है तो ना सो साबुन देने ना सो कोई शह देने ना खर्चा देने बेवा ने पैसे आए थे